بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحمیر میں ہمارا 67واں سبق ہے، جس میں ہم حروف غیر عاملہ کی 7ویں قسم یعنی حروف استفہام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف غیر عاملہ وہ حروف ہیں جو معناً عمل کریں لیکن لفظاً عمل نہ کریں۔ ان کی 16 قسمیں ہیں: حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف تخصیص، حرف توقع، حروف استفہام، حروف ردع، تنوین، نون تاکید، حروف زائدہ، حروف شرط، لولا، لام مفتوح، ما بمعنی ما دامہ اور حروف عطف۔ ان میں سے حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف تحزیز اور حرف توقع کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی سبق میں ہم حروف استفہام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف استفہام، ان سے وہ حروف مراد ہیں جو کسی بات کے پوچھنے کے لیے شروعی جملہ میں آئیں، اور یہ 3 حروف ہیں: ما، حمز مفتوحہ اور حل۔ حروف استفہام سے مراد وہ حروف ہیں جو کسی بات کے پوچھنے کے لیے جملہ کے شروع میں آئیں، اور یہ کل 3 حروف ہیں: ما، حمز مفتوحہ اور حل۔ پھر ان کا آپس میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی ما جو ہے ما استفہامیہ صرف مفرد پر داخل ہوتا ہے، جملہ پر نہیں، جیسے ما دینوں کا۔ جبکہ حل اور حمزہ جو ہے یہ جملہ کے شروع میں آتے ہیں، خواہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ۔ جیسے جملہ اسمیہ کی مثال ازید قائم، حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے۔ اور جملہ فعلیہ کی مثال اقام زید، حل قام زید۔ بھائی ما استفہامیہ جو ہے یہ صرف مفرد پر داخل ہوتا ہے، جملہ پر نہیں، جیسے ما دینک، یا اس طرح ما اسمک، مسمک۔ جبکہ حل اور حمزہ جو ہے یہ جملہ کے شروع میں آتے ہیں، پھر خواہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ۔ پھر حل اور حمزہ جو ہے ان دونوں کے طریقے استعمال میں بھی فرق ہیں۔ حل اور حمزہ کے طریقے استعمال میں کئی طرح سے فرق ہے۔ پہلا یہ کہ حل میں شرط یہ ہے کہ یہ اس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے جس کی خبر فعل نہ ہو، لہذا حل زید کتب کہنا غلط ہے، کیونکہ یہاں پر کتبہ جو زید مبتدا کے لیے خبر ہے وہ فعل ہے۔ تو بھائی حل میں شرط یہ ہے کہ یہ اس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے جس کی خبر فعل نہ ہو، جبکہ حمزہ میں یہ شرط نہیں۔ اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ حل اس جملہ پر بھی داخل نہیں ہوتا جس پر ان حرف تحقیق داخل ہو۔
اس لیے کہ انا تقریر واقع کے لیے آتا ہے، اور حل جو ہے یہ استفہام کے لیے، اور دونوں میں منافات ہے، بخلاف حمزہ کی کہ وہ یہاں اس جملے پر داخل ہو سکتا ہے، جیسے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اسی طرح تیسرا فرق یہ ہے کہ حرف عطف سے پہلے حل نہیں آتا بلکہ حمزہ آئے گا، البتہ حرف عطف کے بعد حل ہوگا نہ کہ حمزہ، جیسے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ تو یہاں پر فَإِن فا عاطفہ ہے، اس سے پہلے حمزہ آیا ہے، اور فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو یہاں پر حل جو ہے یہ فا عاطفہ کے بعد آیا ہے، تو حل جو ہے یہ فا عاطفہ کے بعد یہاں آیا ہے، یعنی حرف عطف سے پہلے حل نہیں آتا، ہاں حمزہ آ سکتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ ام سے پہلے اس سے پہلے جو ہے حل نہیں آ سکتا بلکہ حمزہ آئے گا، جیسے ازید فی الدار ام عمرو، زید گھر میں ہے یا عمر۔ تو یہاں پر جو متصلہ ہے اس سے پہلے جو ہے آ سکتا ہے، یعنی ازید، لیکن حل زید فی الدار ام عمرو یہ کہنا غلط ہوگا۔